الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ: جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی ملعونیت اور مغضوبیت بیان فرمائی ہے اور ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان بدعمالیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہ کے کام سے نہیں روکتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ لوگ گناہوں سے باز نہ آئے۔ پھر یہ منع کرنے والے ان کے ساتھ مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، اور اس میل جول اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا۔ لہٰذا اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض پر مار دیا، یعنی یکساں کر دیا، اور ان کو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ملعون کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت کا یہ حصہ پڑھا، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ آپ تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اپنی ذمہ داری سے اس وقت تک سبکدوش نہ ہوگے جب تک گناہ کرنے والوں کو منع کر کے حق پر نہ لاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ملعون کر دیا، گویا ان پر لعنت ہو گئی۔ اور لعنت کا معنی پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ لعنت کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور جس پر لعنت ہو گئی وہ تو نہایت ہی بدبخت ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ سنن ابی داؤد میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ عام عذاب لے آئے جس میں سب مبتلا ہوں گے۔ ایک بات نہایت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، لیکن ان آیات کے اندر برائی سے روکنے کی بات ہوئی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی شخص کو اچھائی کی طرف بلانے سے وہ ضروری نہیں کہ آپ پر غصہ ہو جائے اور آپ کو صبر کی نوبت آ جائے، لیکن اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو پھر اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ شخص آپ سے غصہ ہو جائے اور آپ کو صبر کرنے کی نوبت آ جائے۔ لہٰذا لوگ اچھائی کی طرف تو پھر بھی بلا لیتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے کا کام بڑا مشکل ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے آپس کے رشتوں کا پاس رکھتے ہوئے، آپس میں دوستیوں کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو برائی کرنے سے نہیں روک پاتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر وہ نقص جو بنی اسرائیل میں تھا وہ بہت ہے کہ گناہوں سے روکنے کی قدرت ہوتے ہوئے بھی گناہوں پر نہیں ٹوکتے، گناہ گاروں سے ملتے جلتے ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور تعلقات کشیدہ ہونے کے ڈر سے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، خالق مالک کی ناراضگی کا خیال نہیں کرتے اور مخلوق کی ناراضگی کا خیال کرتے ہیں کہ اسے گناہ سے روک دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے اس طرز کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا، لبئس ما كانوا يفعلون، کہ برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے طریقے جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی اب اس دنیا میں اپنا لیے ہیں اور عام عذاب اور عقاب میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔